پس بائبل میں آسمان اور زمین کا موضوع دراصل ہمیشہ خدا کی وسعت اور ہماری وسعت کے بارے میں ہے۔ اپنی وسعت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، جیسا کہ درخت، دریا، پہاڑ وغیرہ ہیں، لیکن خدا کی وسعت کے بارے میں میری سمجھ کچھ غیر واضح ہے۔ اور بائبل میں ہمیں کچھ تشبیہات ملتی ہیں جو کہ ہمیں خدا کی وسعت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، جو کہ در حقیقت ناقابل سمجھ ہیں۔ بس یہ دو بالکل مختلف طرح کی جگہیں ہیں۔ ہاں، یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے مختلف ہیں، مگر یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بائبل میں یہ وسعتیں حقیقت میں علیحدہ نہیں تھیں۔ سوچیں، یہ آسمان اور زمین دو طرح کی اطراف تھیں جو کہ آپس میں ایک ہی مقام میں مل سکتی تھیں۔ اور ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد آسمان پر چلے جائیں گے، مگر آسمان اور زمین کا آپس میں ملنا، ہم اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ جو بات عجیب ہے وہ یہ کہ بائبل کی داستان آسمان اور زمین کے ملاپ کے بارے میں ہے، اور یہ کہ ایک وقت تھا کہ آسمان اور زمین پہلے مکمل طور پر ایک تھے، لیکن پھر یہ جدا ہو گئے اور خدا انہیں دوبارہ سے پھر اکٹھا کر رہا ہے۔ بس ہم دوبارہ ابتدا کی طرف چلتے ہیں جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ یہی ہے جو کہ بائبل کا واقعتاً کے بارے میں بیان ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا اور انسانیت آپس میں اکٹھے رہتے تھے، اور وہاں مکمل طور پر کوئی جدائی نہ تھی، اور انسان خدا کے ساتھ حصہ دار تھے، اور وہ ایک کامل پنپنے والی دنیا کو تعمیر کر رہے تھے۔ مگر بحیثیت انسان ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ بالکل الگ ہوں، اور ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جو کہ خدا سے دور ہو۔ ہاں، اب یہ دو طرح کی رہائش گاہیں ہیں، اور ان دو طرح کی جگہوں کے لیے خدا مختلف الفاظ اور محاورے استعمال کرتا ہے تاکہ ان میں صاف طور پر فرق نظر آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ دو طرح کی وسعتیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں، بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہاں ہمیں مقدس کے بارے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ بائبل کے مطابق آپ کو خدا کی حضوری کا تجربہ کرنے کے لیے ایک مقدس میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں ہی آسمان اور زمین اکٹھے ملیں گے۔ اور بائبل میں دو طرح کے مقدس ہمیں نظر آتے ہیں، ایک خیمہ جو کہ موسیٰ نے بنایا، اور دوسرا ایک بڑی مضبوط ہیکل جسے سلیمان نے تعمیر کروایا۔ اور یہ مقدس پھلدار درختوں، پھولوں، فرشتگان کی تصویروں اور تمام طرح کے سونے اور جواہرات سے آراستہ تھیں، اور یہ اس لیے ایسے آراستہ کی گئی تھیں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ آپ واپس باغ میں جا رہے ہیں، اور اس مقدس کے درمیان میں پاک ترین مقام تھا جو کہ خدا کی حضوری کی جگہ تھی۔ اب ہم دوبارہ خدا کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ذرا رکیں، کیونکہ یہ مقدس کچھ مشکل بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کی جگہ اس کی کاملیت، پاکیزگی، انصاف اور خوبصورتی سے بھرپور تھی، جبکہ انسان کی جگہ نتیجے کے طور پر گناہ، بے انصافی اور بدصورتی سے بھرپور تھی۔ پھر یہ دونوں جگہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متضاد تھیں، کیسے ساتھ مل سکتی تھیں؟ یہ جانوروں کی قربانیوں سے ہونا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، جانوروں کی قربانیوں سے یہ کیسے ہونا تھا؟ ہاں، یہ ایسے ہے کہ جانور آپ کی جگہ پر قربان ہوتا ہے، اور آپ کے گناہ اس میں جذب ہو جاتے ہیں، اور ایک صاف جگہ پیدا ہوتی ہے، اور ایسے آپ خدا کے مقدس میں داخل ہو سکتے ہیں، اور خدا کی حضوری میں بھی۔ اگر میں اسرائیلی ہوں اور یروشلم میں رہتا ہوں تو ممکن ہے میں خدا کی حضوری میں ہو سکوں۔ آپ نے کہا کہ خدا کی ساری کہانی آسمان اور زمین کے دوبارہ ملنے کے بارے میں ہے۔ ہاں، ہم اپنی کہانی کو جاری رکھیں گے نئے عہد نامے میں یسوع کے آنے تک، اور ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع میں انسان بن کر آیا، اور وہ انسانوں کے درمیان بس گیا، اور کلام کہ اس نے اپنا مسکن انسانوں کے درمیان بنایا ایک بہت ہی اہم معنی پیش کرتا ہے کہ اس نے اپنا خیمہ انسانوں کے درمیان بنایا۔ یوحنا جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ہی اب ایک مقدس تھا جہاں آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اور جو اہم بات یسوع کے بارے میں ہے وہ یہ کہ وہ ایک صاف محفوظ وسعت میں نہ تھا، بلکہ لوگوں کو پاک کر رہا تھا، ان کو ان کی بیماریوں سے شفا دے رہا تھا، اور ان کے گناہ معاف کر رہا تھا۔ وہ در حقیقت ایک آسمانی سما پیدا کر رہا تھا جہاں لوگ خدا کی حضوری میں آ سکتے تھے، اور وہ یہ سب کچھ گناہ اور موت کی دنیا کے درمیان کر رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ آسمان کی بادشاہت ان کے درمیان ہے، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ وہ دعا کریں، خدا کی بادشاہت ان کے درمیان رہے، اور خدا کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ مگر کچھ لوگ یسوع سے خوف زدہ ہو گئے اور اسے قتل کروا دیا، اور پھر لگتا ہے کہ آسمان اور زمین کے ملاپ کا سارا منصوبہ برباد ہو گیا۔ مگر ہمیں واپس اپنی پہلی والی کہانی کی طرف جانا ہوگا، جہاں یوحنا استباغی یسوع کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ پس یسوع جہاں خود کو مقدس کہتا ہے وہاں وہ اسی مقدس کی قربانی بھی ہے۔ ہاں، صلیب ہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور ایک پاکیزگی کی جگہ پیدا کرتا ہے
جو کہ جانوروں کی قربانی کی طرح محدود نہیں ہے، اور یسوع کی قربانی میں ہی وہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کے ملاپ کو آپس میں ملاتا جا رہا ہے۔ اوہ، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن اب میرے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کیا میں اس جگہ میں داخل ہو جاؤں گا جہاں یسوع ہے؟ ہاں، نئے عہد نامے میں کچھ جگہوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیحی آسمان میں یسوع کے ساتھ ہوں گے، مگر بائبل کا صرف یہ مقصد نہ ہے۔ مقصد یہ کہ آسمان اور زمین یسوع میں کیسے دوبارہ سے ایک ہوں گے اور ایک دن مکمل طور پر اکٹھے کیے جائیں گے جب یسوع دوبارہ واپس آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں بڑی خوبصورت تصویر ملتی ہے کہ کیسے باغ عدن ایک شہر کی شکل میں آ کر ایک تخلیق نو کی شکل میں انسان کی تاریخ کو چھٹکارا دے کر گناہ اور موت کے دور کا خاتمہ کرے گا، اور ایک بار پھر خدا کی وسعت اور انسان کی وسعت اکٹھے ہو جائیں گے۔